سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تیرے آنے سے تر و تازہ ہوئی خشک نبات، چمن دہر میں تجھ سے ہے بہاروں کو ثبات، مالک کوثر و تسنیم کرم کی برسات، ماں ہماں تشن لبا نیم توئی آب حیات، لطف فرما کہ ز حد می گزرت تشن لبی، مرحبا سید مکی مدنی العربی۔ ربیع الاول کی ساعتوں میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی آمد کے جشن کے سلسلے میں خصوصی سلسلہ بہار نور کے ساتھ آپ کا میزبان طارق بن آزاد حاضر خدمت ہے۔ اس سلسلے میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے براہ راست اکتساب فیض کرنے والے ان مقدس ہستیوں کا ذکر کریں گے کہ جنہیں بارگاہ رب العزت سے رضا اور خوشنودی کا پروانہ عطا ہوا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان، ان کے تذکار کی وساطت سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کا پرتو ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اور اس خوبصورت تذکرے کے لیے ہمارے ساتھ رونق افروز ہیں اپنے آباء و اجداد کی روحانی اور علمی وراثت کے امین، دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف کے سجادہ نشین جناب حسان حسیب الرحمان صاحب، عالمی سطح پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع کو روشن کیے ہوئے ادب رسالت، عشق رسالت اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور اس نشست میں اسی طرح اسی اسلوب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس خوبصورت ذکر کا ہم آغاز کر رہے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی لیا جاتا ہے، ان کی مائیت میں شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی آتا ہے۔ تو وہ جو رفاقت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اس رفاقت کے بارے میں کچھ بتائیے کہ اس کا جسے کہیے کہ وہ کس طرح ان کی زندگی پہ محیط ہے اور وہ کہاں سے کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جزاک اللہ حضرت۔ سب سے پہلے میں آپ کی وساطت سے، اس پروگرام کی وساطت سے پوری دنیا میں جہاں بھی سنا جا رہا ہے دیکھنے والے تمام عاشقان رسول کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جہاں جہاں سنا جا رہا ہے یقیناً اس مہینے کا چاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے، بلکہ سب سے بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور بالخصوص 12 ربیع الاول شریف کی جو آمد ہوتی ہے اس کی سب تیاریوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ ایک سب سے بڑی خوشی کا دن اور خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ آپ کا سوال حضرت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہ ان کی حضور علیہ السلام سے معیت کیسی تھی۔ حضرت اعلان نبوت سے بہت پہلے سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل 14 سال کی عمر کا بھی قول موجود ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 14 سال تھی، یعنی اعلان نبوت سے بہت، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے، وقت بعثت سے بہت پہلے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کی دوستی کا شرف حاصل، حضور علیہ السلام کی قربت کا شرف حاصل۔ اتنی قربت، اتنی معیت کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضور کے اعلان نبوت کے پہلے بھی اتنا وقت گزارا کرتے کہ ان کو حضور علیہ السلام کی شان دیکھ کر اب رسول اللہ علیہ السلام کا مقام، حضور کی شان، حضور کی عزت، حضور کی عظمت کا اظہار، حضور علیہ السلام کے وجود مبارک کی برکات جو ہیں وہ صرف حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد جو ان کا جو ہے وہ ظہور نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ظاہر ہوتی تھی۔ پہلے بھی حضور علیہ السلام کا سفر کرنا اور بادل کا سایہ کرنا، حضور علیہ السلام کا گزرنا تو پتھروں کا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتانا، حضور علیہ السلام پہ سلام بھیجنا، بکریوں تک کا سر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے آگے جھکا دینا، حضرت ابو طالب کا رسول اللہ علیہ السلام کو دیوار کعبہ سے لگا کر حضور علیہ السلام کے صدقے سے، حضور کے توفیل
بارش کی دعا مانگنا، پھر وہ اشعار کہنا اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام کے، جن کا بخاری میں بھی ذکر موجود ہے، جن کو حضور نے فرمائش کر کے حضرت علی سے حکم فرما کے حضرت علی سے سماعت کیا. تو اس جیسی بے شمار برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو حضور علیہ السلام کی بعثت سے یعنی اعلان نبوت سے پہلے ان کا ظہور ہوتا. کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور علیہ السلام کے بہت قریب رہا کرتے، بہت قرب ان کو حاصل. تو رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس کی برکات کو دیکھ کے، شانوں کو دیکھ کے اور نشانیوں کو دیکھ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بہقی اور دیگر کئی محدثین اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ یہ پہلے سے اندازہ لگا چکے تھے کہ ابو بکر صدیق پہلے سے اندازہ لگا چکے تھے کہ یہی وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کی پہلے انبیاء بشارت دیتے آئے، جن کا ذکر تورات میں بھی، جن کا ذکر انجیل میں بھی، جن کا ذکر تاریخ میں پہلے تمام انبیاء رتب اللسان رہے. آج حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جن کا انتظار رہے اہل حق کو کہ وہ کب تشریف لائیں گے آخر النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یہی میرے دوست وہ ہیں کہ جنہوں نے، ان کو اندازہ ہو چکا تھا یہ اعلان نبوت فرمائیں. اور یہی وجہ ہے کہ امام بہقی نقل فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، بلا کسی تردد کے، بغیر کسی ثبوت کو مانگے، بغیر کسی دلیل کو مانگے، بغیر کوئی سوال کیے، بغیر معجزے کا تقاضا کیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تردد اور بغیر تاخیر کے اسلام جو قبول کیا. امام بہقی کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے سے اندازہ لگا چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخر النبیین ہیں جن کی بشارت دیتے ہیں. تو حضور کی اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ پہلے سال، پھر اعلان نبوت سے پہلے بھی ساتھ، تو بعد میں تو بالکل ساتھ. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ 40,000 دینار جن کے پاس پہلے دن سب حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی، مال اکٹھے ہی نہ ہونے دیتے، سب حضور کی خدمت میں پیش کرتے، سفر میں ساتھ، غزوات میں ساتھ، ہجرت میں ساتھ، مکہ میں ساتھ، دارالارقم میں ساتھ، شیب ابی طالب میں ساتھ، حضور علیہ السلام کے ساتھ غار میں ساتھ، مدینہ منورہ میں ساتھ، مکہ کے تمام مراحل میں ساتھ، مدینہ منورہ میں تمام مراحل میں ساتھ، حضور کے تمام اسفار میں ساتھ. اتنی معیت کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا کہتی ہیں کہ صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، رات آخری شخص ہوتے ابو بکر صدیق جو حضور کے پاس سے روانہ ہوتے جب حضور آرام کے لیے جاتے. اور ام المؤمنین کہتی ہیں سارا دن حضور کے پاس رہتے، صبح سے رات گئے تک، لیکن رات کو جو پتہ ہوتا فجر پہ پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے، لیکن رات کا وہ کچھ وقت جو آرام کے لیے گھر آتے حضور کی یاد میں اتنا ترسا کرتے جیسے کئی دن گزر گئے رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا نہیں کہ کب دوبارہ صبح اور میں جا کے رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھوں. ہر وقت حضور علیہ السلام کی معیت میں، اعلان نبوت سے پہلے، بعد، غزوات، سفر، مسجد نبوی ہو، مدینہ منورہ کی گلیاں ہوں، کوئی بھی حضور علیہ السلام کا وقت دیکھیں ابو بکر صدیق آپ کو سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ نظر آئیں گے. اور پھر آج بھی اگر کسی کو رفاقت دیکھنی ہو تو جا کے دیکھ لے مزار میں حضور علیہ السلام کے قریب ترین کون ہے. اب ساری وقت رفاقت کے بعد بھی اگر کوئی پوچھ رہا ہے تمہاری خواہش کیا ہے، حضور کی بارگاہ میں پوچھا جا رہا ہے کہ ابو بکر کیا چاہتے ہو، النظر الی وجہک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہی چاہیے کہ آپ کا چہرہ اقدس ہو اور میری آنکھ ہو. پھر خواہش کے مزار بھی حضور کے دور نہ ہو، مزار بھی انہی کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض، اور وہ حضور کی بارگاہ سے اس کی اجازت ہوئی. اور پھر اس کے بعد بھی ترمذی میں حدیث موجود ہے جس کو امام اہل سنت امام احمد رضا بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی ابو بکر میرے ساتھ میدان محشر میں آئے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی حضور کے ساتھ ان کی ایسی رفاقت ہوگی کہ دست بدستے حضور آئیں گے، حضور کا ہاتھ تھامے میدان محشر میں آئیں گے. یہ میدان محشر ہوا، پھر حوض کوثر میں بھی حضور کے پاس ہوں گے. اور پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، میرا رفیق ابو بکر ہوگا. تو یہ تو رفاقت ہی رفاقت ہے. کیا بات ہے. آپ نے بہت خوبصورتی سے تذکرہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اعلان نبوت سے قبل جب ہوئی اور اس کے بعد یہ رفاقت محیط ہے، اس طرح کے قیامت میں اور پھر جنت میں بھی آپ کو ان کو ساتھ میسر ہوگا. تو جب اتنی قربت ہوتی ہے کسی شخصیت کے بارے میں، کسی کی سیرت کے بارے میں کچھ جاننا ہوتا ہے تو اس کے سب سے قریبی ساتھی سے اس کے بارے میں دریافت کیا جاتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سے اگر ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. سبحان اللہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قبلہ اتنا روشن چراغ، تو کہنا بہت چھوٹا لفظ ہے. اللہ نے جس کو سراج منیر کہا، اللہ نے ان کو سورج کہا، چمکتا ہوا سورج کہا. تو یہ تو کافروں سے بھی کوئی اگر اس وقت پوچھتا حضور کے اعلان نبوت سے پہلے دور جاہلیت میں بھی اگر کفار سے بھی دیکھا جائے تو وہ حضور علیہ السلام کو صادق اور امین کہتے تھے.
تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کوئی ہلکی بات نہیں کر سکتے اگر سچ بولیں تو. ویسے تنقید ویسے بات تو الگ، اگر سچ بولنے پائے تو وہ بھی حضور علیہ السلام کے جب رسول اللہ نے خلاف کردار ذات پیش کیا تھا ہاں تو کوئی خلاف نہیں بول سکا. بتاؤ اگر میں نے کبھی اپنا جب کردار کے بارے میں پوچھا تو سب نے کوئی صفحہ پہ کیا کہا، آپ صادق اور امین ہیں. جب ان کی نظروں میں ایسے ہیں تو ابوبکر صدیق کی نظر میں کیا ہوگا. حضرت اپنے دور دور سے لوگ بس جس نے 10 منٹ اسکرین ٹائم پہ آپ کو دیکھنا ہے یا 1 آور اجتماع میں آپ کو دیکھنا ہے یا کہیں چلتے پھرتے آپ کو ایک حصہ دیکھنا ہے زندگی کا جو آپ دکھانا چاہتے ہیں وہ دیکھنا ہے، وہ آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، یہ بڑی بات نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، ہر وقت آپ کے قریب ہے، جس کے آگے آپ کل کتاب کی طرح ہر وقت آپ کی معیت میں، وہ آپ کے بارے میں جو جانتا ہوگا نا. اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ، اب رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس قبلہ یوں ہے کہ ویسے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ سے جتنا دور ہوتا ہے اتنا آپ سے متاثر ہوتا ہے. قریب والوں کو تو سارے پتہ ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کی ذات اتنی کامل و اکمل ذات ہے، جو جتنا قریب ہے وہ اتنا مداح ہے، جو جتنا قریب ہے وہ اتنا جانثار ہے، جو جتنا قریب ہے وہ اتنا شانوں کا معترف ہے، جو جتنا قریب ہے وہ اتنا کردار کا معترف ہے. دنیا میں معاملہ الگ ہے، جو مجھے 10 منٹس کے لیے دیکھ رہا ہے وہ میرا زیادہ فین ہوگا، جو مجھے 1 گھنٹے کے لیے دیکھ رہا ہے، جو مجھے ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے دیکھ رہا ہے، اس میں جس میں اس کو وہی دکھانا چاہ رہا ہوں اپنا آپ جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں، وہ میرا بہت معترف ہوگا. لیکن قریب کے لوگ بولیں گے اصل کہانی تو ہمیں پتہ ہے، ان کے آگے خامیاں ہوں گی، وہ اتنا محب نہیں. لیکن ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جتنا قریب ہے وہ اتنا مداح ہے، جو جتنا قریب ہے وہ اتنا جانثار ہے، جو جتنا قریب ہے وہ شان کا، مقام کا، رتبے کا اتنا معترف ہے، اور وہ اتنا جانثار ہے، اور وہ اتنا زیادہ کھل کے گواہی دے رہا ہے، اور اس کے بعد اتنی تعریفوں کی داستانیں اور ہیں، اس کے پاس اتنی شانوں کی داستانیں اور ہیں. کیونکہ آپ نے صحابہ کا عنوان ہی اس لیے رکھا تاکہ اس سے ذات رسالت کو دیکھا جائے. ایک آدمی کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ اس کو سچا مانا جائے اور قابل اعتماد مانا جائے. ابوبکر صدیق کی نظر میں آپ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں رسول اللہ علیہ وسلم کیسے گئے. اتنی قربت ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے سے لے کے جنت میں داخلے تک ایک لمحہ بھی ابوبکر صدیق رسول اللہ سے جدا نہیں ہو رہے، قبر بھی دور نہیں بنوا رہے بلکہ قبر بھی. تو اتنی رفاقت میں یہ ابوبکر صدیق حضور کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سب سے اگر آپ معراج کے واقعے کو دیکھ لیں، جب حضور جو مکمل ہی نہیں ہوتا حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کے بغیر، بلکہ جب رسول اللہ علیہ السلام معراج کا بیان فرماتے ہیں، ابو جہل نے کیا کیا، ابوبکر صدیق کہاں ہے، وہ کہاں ہے، ابوبکر کہاں ہے، جو ہر بات پہ تصدیق کرتا ہے. آج دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے، آج تو نا وہ ذرا ڈگمگا جائے گا، اتنی بڑی بات، راتوں رات گئے، راتوں رات آ گئے. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر کے آگے جب اس نے سوال کیا تو ابوبکر صدیق کیا جواب دے رہے ہیں. ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ اچھا کوئی کر سکتا ہے ایسا، کوئی کسی کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی کہے تو ممکن نہیں ہے. تو ابوبکر کو فوراً ابو جہل کیا کہتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو جہل کہتا ہے جن کی ہر بات کی تم تصدیق کرتے ہو نا، سب سے پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا. میں کہا اگر انہوں نے کہا ہے نا تو انہوں نے سچ کہا ہوگا. تم اتنے میں پریشان ہو گئے تھے کہ ابوبکر یہ مانتا ہے ان کی بات یا نہیں مانتا، اگر وہ اس سے بڑھ کے بھی کچھ کہتے تو میں مان لیتا. یہ ثابت کر رہا ہے کہ ابوبکر صدیق اپنی ساری زندگی کا نچوڑ آج اس سوال کا جواب میں بیان کر رہا ہے کہ مجھے اس پر اتنا اعتماد ہے، مجھے اس کے سچے ہونے پر اتنا اعتماد ہے، مجھے اس کے جھوٹا نہ ہونے پر اتنا اعتماد ہے، مجھے اس کے کردار پر اتنا اعتماد ہے، مجھے اس کی زبان پر پوری زندگی کے تجربے سے یہ اعتماد ہے کہ اگر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے تو مانوں گا، اور اس سے بڑھ کے بھی کچھ کہہ رہا ہے تو بغیر اس سے پوچھے، بغیر دلیل مانگے، بغیر ثبوت مانے میں اس کی بات کو ماننے کو، ان کی بات کو، ان کے ارشادات کو ماننے کو تیار ہوں گا. پھر حضرت کوئی کسی پر جان دینے کو تیار نہیں ہوتا. قریبی لوگ جو ہیں وہ تو بڑا اس معاملے میں خیال کرتے ہیں کہ جو قریب ہے اس کو تو پتہ ہے کہ اگلے کا اصل معاملہ کیا ہوتا ہے. اب سب سے قریب رسول اللہ علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں وہ سب سے زیادہ جانشار نظر آئیں گے. غار میں اگر سانپ آ جاتا ہے، ویسے سانپوں کی عادت ہے حضرت ابوبکر صدیق پر حملہ کرنے کی، لیکن غار میں اگر سانپ آ جاتا ہے تو سب سے پہلے کون انگوٹھا رکھتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے انگوٹھا رکھا ہے. وہ ڈستا جا رہا ہے. لیکن اگر یہ جانثاری کا جذبہ ہے، اتنا قریب سے دیکھنے کے بعد تو پتہ ہے نا کہ ہر اعتبار سے دیکھا اعتماد ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس پر جان دے دینا وارے میں ہے، یہ وہ ذات اقدس ہے کہ جس پر جان بھی قربان کر دی جائے تو وارے میں ہے. اتنا قریب سے دیکھنے کے بعد یہ اعتماد قائم ہونا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن کردار کی ایک نشانی ہے. پھر دنیا پہ مال کسی کے اوپر بندہ خرچ کرتا ہے، اعتماد ہونا چاہیے تو پھر مال خرچ ہوتا ہے
کسی کے سارا اوپر، مال نچھاور، سارا مال نچھاور، 2 چادریں لپیٹ کے آ جاتے، سب کچھ قربان کر دیا. خود رسول اللہ علیہ السلام اس کو انڈوس کر رہے ہیں شفقتاً محبتاً کرم فرماتے ہوئے کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ جو ہے وہ اللہ دے گا. جو دین اسلام پر اس کے احسان ہے، جو میری امت پر، میرے دین پر اس کے احسان ہے، ان کا صلہ جو ہے وہ اللہ دے گا. تو اس کا مطلب ابو بکر سارا مال قربان کر رہے ہیں. تو ابو بکر کو سب سے زیادہ اعتماد ہے کہ یہ وہ ذات ہے، اتنا قریب سے دیکھنے کے بعد بھی فرما رہے ہیں کہ سب کچھ بھی اگر ان پر نچھاور کر دیا جائے تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت اتنی چمکتا ہوا سورج ہے کہ جو جتنا قریب سے دیکھے گا وہ اتنا مدعا ہو جائے گا. اور جتنا، اور پھر حضرت دیکھیے ایک بات، اتنا قریب رہنے والی ذات حضرت صدیق اکبر کے بھی یہاں دونوں ہاتھوں کا سلام اگر امت نہ پیش کرے تو یہ خود پر امت زیادتی کر رہی ہوگی. وہ بڑا بخیل آدمی ہوگا جو ابو بکر کو اس بات پر سلام نہ پیش کرے. حضرت کوئی 1 سال کسی کے ساتھ رہنا بہت دور کی بات ہے، 24 گھنٹے کوئی کسی کے ساتھ رہے اور مجھے کر کے دکھا دے کہ اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ ہو. اتنا عرصہ، 14 سال کی عمر تھی ابو بکر صدیق کی جب سے حضور سے دوستی ہے، حضور کے ساتھ ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ جتنی حضرت ابو بکر صدیق اعلان نبوت کے بعد تو مستقل حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں. لیکن محدثین نے کہا کہ کچھ تاریخ کا طالب علم یہ چیلنج قبول کر کے دکھا دے کہ ایک لمحہ بھی حضور حضرت ابو بکر سے خفا ہوئے ہوں. حضرت ابو بکر کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کی رضا سے دور ہوئے ہوں یا حضور علیہ السلام ان سے خفا ہوئے ہوں، یا ایک لمحہ بھی کوئی ان کی بات حضور علیہ السلام کے مزاج پہ گراں گزری ہو. اسی لیے ان کو ہم شناس مزاج مصطفیٰ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق مزاج مصطفیٰ کو سمجھنے میں سب سے آگے ہے اور پھر اس پہ پورا اترنے میں سب سے آگے ہے. پھر اپنے آپ کو اپنے آقا کے مزاج پر قربان کر دینا، فنا فی الرسول ہونے میں ابو بکر اتنا آگے ہے کہ ابو بکر نے زندگی کا ہر لمحہ ایک مدعا بنایا اپنا کہ آخری وقت میں یہ کہا جا سکے ابو بکر وہ خوش نصیب ہے کہ ایک لمحہ بھی رسول اللہ علیہ السلام کے مزاج سے ہٹ کے نہیں گزارا. اللہ نے ابو بکر کو اس میں کامیاب کیا. واہ واہ، آپ نے جس محبت سے یہ تذکرہ کیا اور واقعتاً کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج آشنا ہونے کے اعتبار سے جس طرح آپ نے زندگی بسر کی کہ قربت تھی، اس قربت سے انہوں نے کثرت سے اس سیرت سے اکتساب کیا جو اسوہ حسنہ ہے. اس سیرت کا تسلسل پھر آپ کے دور خلافت میں کس طرح نظر آتا ہے کہ یہ سیرت سے جو آپ اکتساب کر رہے ہیں، مزاج رسول آپ اس قدر آشنا ہے کہ ہر زندگی کا لمحہ اس کے مطابق گزر رہا ہے، تو جب منصب خلافت سنبھالا تو اس میں یہ کس طرح ہمیں جلوہ گر نظر آتا ہے؟ خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فنا فی الرسول کی منزل پر ہر اعتبار سے فائز ہے. امیر المومنین بن رہے ہیں، خلیفہ بن رہے ہیں. جب بندہ حاکم ہوتا ہے نا، بیٹھتا ہے، سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ میری بات ماننی ہے، ہر معاملے میں یاد رکھنا میری بات حرف آخر ہونی چاہیے، کسی کی جرت نہ ہو میری بات ٹالنے کے لیے. پہلا خطبہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتاؤ صحابہ، اگر میری کوئی بات رسول اللہ علیہ السلام کی بات سے الگ پاؤ گے، مجھے اور رستے پہ چلتے پاؤ گے، تو کیا میری اطاعت کرو گے؟ حضرت خالد بن ولید اور سب صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، کوئی اطاعت نہیں اگر رسول اللہ علیہ السلام کے رستے سے ہٹ کے. کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. پھر اگر آگے دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر بات میں نے کہا نا حضور علیہ السلام کی بات کے تابع نقل آتی ہے. منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو کہا کہ چھوٹا کمپرومائز، بڑا کمپرومائز تو چھوڑو، اگر کوئی رسی جتنی زکوٰۃ بھی دیتا تھا جو عہد رسالت میں، ابو بکر اگر اس وقت وہ زکوٰۃ نہیں دے گا، لائق ہے دینے کے، نہیں دے گا اتنی زکوٰۃ، تو میں اس سے جنگ کروں گا. یعنی ان کے سارا معاملہ، ہر بات اس بات پر نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں اپنانا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اس میں کما حق کو کامیاب ہوئے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے جس خوبصورت انداز میں اس مختصر سے دورانیے میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور وہ سیرت جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے ہمیں ملتی ہے، اس کا ذکر کیا. بہت شکریہ. آپ کی گفتگو پر مجھے علامہ اقبال کے کچھ اشعار یاد آ گئے جو خلاصہ کرتے ہیں. علامہ اقبال نے ایک فارسی کلام لکھا، اس کے آغاز میں وہ لکھتے ہیں کہ من شب صدیق را دیدم بخواب، گل زراہ خاک او چیدم بخواب، کہ میں نے ایک شب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں زیارت کی. میرا نصیب جاگا کہ میں نے انہیں دیکھا اور ان کے رستے سے میں نے کچھ گل چنے، کچھ پھول چنے. اور امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینہ ماں،
اور ہمت او کشت ملت راچو ابر، جیسا کہ حضرت نے ذکر کیا کہ جب فتنے تھے، انتشار تھا، تو اس وقت ان کی ہمت نے اس انتشار کو ختم کیا. ہمت او کشت ملت راچو ابر ثانیے اسلام و یارو بدر و قبر، کہ اسلام میں بھی وہ لانے میں رسول اللہ کے اعلان کے بعد دوسرے نمبر پہ ان کا نام آتا ہے. ثانی اسنین بھی ان کو کہا گیا کہ غار میں جو دوسرا ہے وہ ان کی ذات ہے، اور پھر غار میں یعنی کہ آپ ساتھ ہیں اور مزار میں بھی آپ ساتھ ہیں. انشاءاللہ بہار نور کے اندر صحابہ کرام اس کی میں کیونکہ سیرت کے ساتھ گفتگو کرنی تھی، جی تو اس وجہ سے چند باتیں، ورنہ ابو بکر کے فضائل پر بات کرنی ہو تو ایک بڑا. بالکل بالکل حضرت نے جس طرح کہا، کیونکہ ربیع الاول کا موقع ہے اور ہم ان آئینوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس میں مہتاب نبوت، آفتاب نبوت کی کرنیں منعکس ہو رہی ہیں، اس لیے اس تذکرے کو مختصر رکھا گیا، ورنہ یقیناً فضائل کے باب میں اگر گفتگو کی جائے تو ایسی بہت ساری نشستیں درکار ہوں گی. انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں مزید صحابہ کرام کے تذکرے کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ جن کی وساطت سے، جن کی زندگی سے، جن کی سیرت سے ہم اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آپ کے سامنے پیش کریں گے. السلام علیکم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا